الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وبردة قلوبنا سيدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ رب العالمین کا ہمارے اوپر بے حد فضل احسان ہے، جنہوں نے اس فتنے مصروفیت کے دور میں اس مبارک وقت اور مبارک دن میں اپنے گھر کی دین کی نسبت سے حاضری نصیب فرمائی۔ اللہ اس کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حق سچ کہتے سنتے عمل اور دعوت کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جمعے کی ہماری مجلس، اصلاحی مجلس، وقت کی ضرورتوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کچھ باتیں عرض کی جاتی ہیں۔ آج کل ملک میں قانون ناموس رسالت کے حوالے سے مختلف قسم کی باتیں، احوال، معاملات چل رہے ہیں۔ اس نسبت سے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں اگر سب سے کوئی حسین چیز بنائی ہے تو وہ ہمارے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سب سے قیمتی کوئی چیز بنائی ہے تو وہ حضور کی ذات مبارک ہے۔ سب سے اعلیٰ اور عرفہ کوئی مقام دیا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ گویا آپ کو اللہ تعالیٰ نے مقصود کائنات بنایا ہے۔ جب سے اسلام کی دعوت اور محنت شروع ہوئی تب سے ہی کفر نے کوشش کی کہ اسلام کو مٹانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک کو متنازع اور آپ کے مرتبے کو کم کر کے امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو کمزور کیا جائے۔ دیکھیے ہمارے رشتے بہت سے ہیں، ماں باپ سے ہیں، بہن بھائیوں سے ہیں، اعزا اقارب سے ہیں، بہت سے دوستانہ تعلقات ہیں، بہت سے ہمدردانہ تعلقات ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے قرآن مجید کے الفاظ میں اللہ رب العالمین نے یہ بات سمجھا دی ہے کہ جتنی بھی چیزوں کی تمہارے دلوں میں محبت ہے ان سب محبتوں سے نسبت مصطفیٰ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے، رسول اللہ کی محبت زیادہ ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوا کہ تمہارے قلوب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب محبتوں پر غالب آ گئی تو پھر سمجھ لو کہ تمہارا ایمان مکمل ہو گیا ہے۔ اگر اس محبت میں فرق ہے تو پھر سمجھ لو ایمان مکمل نہیں ہوا، اور ایمان مکمل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب جائیں گے تو تمہارے پاس نجات کے لیے ایک مکمل ایمان موجود ہے۔ اگر وہی ناقص ہوا تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کیا لے کے جائیں؟ جس مالک الملک نے تمہیں بچپن سے بڑھاپے تک کی زندگی دی ہے، سر سے پاؤں تک 360 جوڑوں والا جسم دیا ہے، جس نے سوچنے کے لیے عقل دی ہے، فیصلے کے لیے دل دیا ہے، اس رب کو کیا منہ دکھاؤ گے اگر ایک ایمان ہی مکمل لے کے نہیں گئے؟ عمل میں کمی ہو تو وہ برداشت ہو جائے گی،
لیکن ایمان میں اگر خرابی ہوگی تو وہ اللہ کے ہاں برداشت نہیں ہے، وہ درگزر نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل ایک مومن کے بنیادی ضرورت ہے، اللہ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان کی تکمیل مومن کی ایک بنیادی ضرورت ہے، اور تکمیل ایمان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ساری محبتوں پہ غالب آ جائے تو پھر ہوتا ہے، پھر ایمان مکمل ہوتا ہے۔ آج دنیا میں انسانوں کے حقوق ہیں، ہر طبقے کے حقوق ہیں، حیوانوں تک کے حقوق ہیں، لیکن مسلمان ملکوں میں بھی اگر کائنات کی سب سے عظیم ہستی کے لیے قانون نہیں ہے، اگر قانون ہے تو اس پر عمل درآمد نہیں ہے، عمل درآمد نہیں ہے۔ یہ کفر کی ایک چال ہے کہ مسلمانوں میں محبت رسول جتنی کم ہوتی چلی جائے گی اتنے یہ بزدل اور کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ جیسے ہی محبت مصطفیٰ بڑھتی چلی جائے گی ایمان مکمل ہوتا جائے گا، جن کی بزدلی بہادری میں بدلتی جائے گی، ان کی کمزوری قوت میں بدلتی جائے گی، ان کی پستی بلندی میں بدلتی جائے گی۔ اس لیے ہمیشہ اور ہر زمانے میں امت کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑنے اور اسے مضبوط کرنے کی اہل حق نے محنت کی ہے۔ انشاءاللہ یہ قیامت تک یہ محنت زندہ رہے۔ ہر زمانے میں ایسے لوگ، ایسے حالات پیدا کیے جاتے رہے ہیں اور آئندہ بھی ہوں گے کہ جن سے ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ کمزور کیا جا سکے، لیکن شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں ان کو بہکاؤں گا الا عبادک منہم المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہیں وہ میرے ہتھے نہیں چڑھیں گے۔ اللہ ہمیں ان مخلصین میں سے ہمیں بھی شمار فرما لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی صرف 3-4 باتیں عرض کروں۔ ان آیات مقدسات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیتے ہیں جس طرح کی بھی ہیں، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں، اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں لعنت کی ہے۔ لعنت جانتے ہیں؟ اللہ نے اپنی ساری رحمتیں واپس لے لی ہیں اور اپنا غصہ سارا ڈال دیا ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، ان کے لیے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ نے ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا، اور ساتھ فرما دیا وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، جو مومن مردوں اور عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، جیسے بین گزشتہ سے وابستہ جو میں عرض کیا، عزت تو حقیقی اللہ کی ہے، پھر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور پھر ایمان والوں کی ہے۔ یہ میرا آپ کا فیصلہ نہیں ہے، یہ کائنات کے خالق مالک کا فیصلہ ہے۔ اللہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایمان والوں کا بھی ذکر فرمایا، جو ایمان والوں کو مردوں عورتوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں اس چیز سے جو انہوں نے کیا نہیں تھا، یعنی ان کو ایسے الزام اتہام کرتے ہیں، ایسے عیب لگاتے ہیں جو ان میں نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، انہیں بہت بڑا بہتان اٹھایا رکھا ہے اور انہیں بہت بڑا گناہ ہے۔ وہاں عذاب مہین کہا اور یہاں ان کے لیے کیا کہا؟ بہتملوا بہتانا و اسما مبینا، واضح طور پر شرعی گناہ کر رہے ہیں۔ معلوم ہوا عام مومنوں کی اذیت وہ اور ہے، رسول اللہ کی اذیت اور ہے۔
مومن بھی عزت والے ہیں، ان کی عزت پر اگر کوئی داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے قانون اور ہے، رسول اللہ کے لیے کوئی کرتا ہے تو اس کے لیے قانون اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ میں تھے، ایک دن عتبہ اور اس کے بیٹے نے حضور کے خلاف کچھ ایسے نازیبا الفاظ کہے، آپ کی زبان سے نکل گیا اللہ اس پر کوئی کتا مسلط فرما۔ ایمان والو یہ جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سچے ہیں، لیکن حسد اور بغض عناد کی وجہ سے مانتے نہیں تھے۔ صرف پہچاننا کافی نہیں ہے، پہچاننے کے بعد ماننا بھی ضروری ہے۔ پہچاننے کا نام ایمان نہیں ہے، وہ اسباب ایمان میں سے ہے، لیکن ماننے کا نام ایمان ہے۔ عتبہ اور اس کا بیٹا یہ سن کر پریشان ہو گئے کہ ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ ٹلتا نہیں ہے۔ اس وقت ان کا شام کے ساتھ ان کی تجارت تھی، اور یہ تجارت کے لیے شام کی طرف نکلا، اور جہاں بھی ٹھہرتے وہاں اس کو محفوظ کر کے سارے ارد گرد سوتے، اور اس کو ایک جگہ یا کوئی دیوار ہوتی تو اس کے ساتھ لگا کر سلاتے اور اس پر کپڑے بھی ڈالتے۔ لیکن جو میرے محبوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات تھی، ایک رات آئی جس میں ایک درندہ آیا جس نے سب کو سونگتا رہا، سب کو سونگتا رہا۔ جب وہاں گیا تو اسے پہچان کہ یہی مجھے حکم ہے، اس نے سب کے سوتے ہوئے اس کا ایسا چیر پھاڑ کیا، موقع پر وہ واصل جہنم ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے۔ 5 سرداروں نے مشورہ کیا کہ حضور سجدے میں ہیں، ان کا سجدہ ہماری طرح تو نہیں آتا تھا، اللہ ہمیں اس سجدے میں سے کچھ ذرہ ہی نصیب فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس سجدے میں سے کچھ ذرہ ہی نصیب فرما دے۔ نقل تو ہے نا، اللہ اس اصل میں سے بھی کچھ ذرہ نصیب فرما دے، آمین کہو۔ کوئی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، نااہلوں کو بھی اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ سجدے میں گئے تو انہوں نے اونٹ کی بڑی گندی بھری ہوئی اوجڑی اوپر رکھ دی، اور کسی کو جرت نہیں تھی کہ آ کر ہٹائے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آج دیکھو جی امریکہ یہ کر رہا ہے، اسرائیل یہ کر رہا ہے، مسلمان بے بس ہے۔ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ جاء الدین غریبا وسیعود غریبا، دین اجنبی آیا ہے، ایک وقت میں پھر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبی للغرباء، غریبوں تمہیں خوشخبری ہو، تمہیں اللہ نے دین سے نسبت عطا فرمائی ہے۔ روتا ہی نہ رہا کرو، اللہ نے ہمیں امیر کو نہیں ملا، میرے فلاں رشتہ دار۔ آج کل بچوں نوجوانوں کو بڑی بیماری لگ گئی، وہ لوگوں کو دیکھ کر، ان کی دولت ٹھاٹ باٹ دیکھ کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مجھے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اللہ ہمیں دین کی نسبت سے اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کی توفیق دے، اور دنیا کی نسبت سے نیچے والوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں سمجھایا کرتا ہوں کہ میرے پیاروں، یہ جو باقی تمہیں نظر آتی ہے نا ٹھاٹ باٹ، یہ ادھر رہ جانی ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہارا وہی ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کے پرانا کر دیا، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، باقی تمہارا نہیں ہے، وہ بارشوں کا ہے۔ ابھی ایک نوجوان فوت ہوا جس کی اولاد نہیں تھی، اس کے باپ نے کتنے اربوں کی جائیداد، جس کا وہ بتا رہے تھے کہ 25-30 لاکھ تو صرف کرایہ تھا، پیچھے وارث کوئی نہیں ہے، رشتہ دار بندر بانٹ کر رہے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما دے۔ تو میں عرض کر رہا تھا
وہ سرداران قریش کے سامنے بے بس تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ابھی لڑکی تھی، آپ تشریف لائیں، آپ کے اوپر سے وہ گندی اوجھڑی ہٹائی، کس مشکل سے ہٹائی ہوگی؟ جب آپ نے سر سجدے اٹھایا، نماز مکمل کی، تو آپ نے 5 سرداروں کے لیے جو وہاں ہنس رہے تھے بد دعا کی، اور سارے کے سارے حضور کی اس بد دعا سے سارے کے سارے بدر میں مرے گئے۔ اللہ اکبر۔ اذیت مصطفیٰ اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ادنیٰ سی بھی تنقیص، ایک ہے توہین، ایک ہے تنقیص، آپ میں معمولی سا نقص نکالنا، یہ بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے۔ 2 مثالیں دیتا ہوں۔ کچھ یہودی آتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے راعینا، حضور نے فرمایا کلکم راعین وکلکم مسئول عن رعیتہ، تو راعین کا معنی ہے نگہبان اور راعی کا معنی ہے چرواہا۔ تو وہ آ کر ذرا زبان کو، اہل زبان تو تھے ہی، ذرا زبان کو اس انداز سے استعمال کر کے کہتے یا راعینا، تو اللہ تعالیٰ نے اب مسلمان بھی کہتے راعینا اور وہ آ کر راعینا کا لفظ، اللہ نے ایمان والوں کو کہا تم نے اب وہ لفظ جس کو بگاڑ کر حضور کی تنقیص ہوتی ہے، تم نے یہ لفظ بھی نہیں بولنا، یہ لفظ تم نے بھی، تم تو صحیح بولتے ہو اور ادب میں بولتے ہو، احترام میں بولتے ہو، لیکن اس میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے اگر منافق اور یہودی اس کو استعمال کرتے ہیں تو ایمان والو تم نے اس لفظ کو استعمال بھی نہیں کرنا۔ اس لفظ کے استعمال کرنے سے رسول اللہ کی تنقیص کا ان کو موقع ملتا ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانوں کے کچے ہیں۔ کانوں کے کچے جانتے ہیں؟ جس کی سنی اس کی مان لی۔ آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ میں حیا، شرم بہت زیادہ تھی۔ اگر کوئی آ کر آپ کے سامنے جھوٹ بھی بولتا تو آپ فوراً اس کو معلوم بھی ہو جاتا تو آپ فوراً اس کو وہاں رسوا نہیں کرتے تھے۔ یہ آپ کی وہ شرم تھی، وہ حیا تھی، اور دوسرے کی عزت نفس کا وہ خیال تھا۔ آپ نہیں بولتے تھے۔ اب آگے سے نہ کہنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ آپ نے بات کو تسلیم کر لیا، جھوٹ سنا اور تسلیم کر لیا، نہیں، آپ نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی۔ آپ کی عام طور پہ سنا ہوگا بڑے بندے کہتے ہیں یار وہ بول تو رہا تھا لیکن میں نے اسے منہ نہیں لگایا۔ کیا خیال ہے؟ رسول اللہ انہیں منہ نہیں لگاتے تھے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہاں یہ جو آ کر ہم جھوٹ و موٹ بات کرتے ہیں اور یہ ہماری بات مانتے ہیں تو وہ کیا ہے، کانوں کے کچے ہیں۔ یہ بھی عیب ہے، یہ بھی ایک حضور کی تنقید تھی، حالانکہ گالی نہیں ہے، یہ گالی نہیں ہے، کانوں کا کچا ہونا ایک کمزوری ہے، لیکن میرے اندر آپ میں ہزاروں کمزوریاں ہوں گی۔ کیا خیال ہے؟ کسی پیر میں بھی کمزوریاں ہوں گی، کسی استاد میں بھی کمزوریاں ہوں گی، کسی شیخ الحدیث میں بھی کمزوریاں ہوں گی، لیکن رسول اللہ کو اللہ نے ان نقص سے، جس نقص سے مرتبت میں فرق آتا ہے، اس نقص سے بھی محفوظ رکھا۔ اللہ اکبر۔ جس نقص سے آپ کی مرتبت میں بھی فرق آتا ہے اس سے بھی محفوظ رکھا ہے۔ میں نے کہا کانوں کے کچے ہیں، قل هو اذن،
انہوں نے کہا یہ کانوں کے کچے ہیں. قل هو اذن خیر لکم، ان کا کانوں کا کچا ہونا جس کو تم عیب سمجھتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر وہ اسی وقت دنیا میں بتا دیتے یہ جھوٹ بول رہا ہے. لوگوں نے آ کر کہا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ سمجھ رہے تھے لیکن آپ خاموش رہے. جبریل آئے، انہوں نے کہا واللہ یشہد انہم لکاذبون. محبوب یہ جو آ کر کہہ رہے تھے نا ہم گواہی دیتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ بھی گواہی دیتا ہے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. قل اذن خیر لکم، ان کا کانوں کا کچا جس کو تم سمجھ رہے ہو ہیں وہ عیب ان میں نہیں ہے، لیکن جو تو یہ کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہارے کفر کو، تمہارے نفاق کو، تمہارے جھوٹ کو لوگوں کے سامنے یہ ظاہر کر دیں. اور حضور کی رحمت سے قربان جائے وحی کے ذریعے سے آپ کو بتا دیا گیا فلاں فلاں لوگ جو ہیں وہ منافق ہیں. وحی کے ذریعے سے ایک ایک کے نام کے ساتھ بتا دیا گیا. پیغمبر علیہ السلام آپ کے رازدان حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بلاتے اور ان کو بتاتے وہی اللہ نے مجھے بتایا ہے فلاں بندہ منافق ہے. یہ حضور کے رازدان تھے، حضور کے رازدان تھے، وہ اپنے ہاں جا کے لکھ لیتے تھے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب زخمی ہے اور اندازہ ہو گیا کہ اب بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، کہا حضرت حذیفہ بن یمان کو بلا، سب کو ایک طرف کر دیا اور کہا حذیفہ میری رعایت نہیں کرنا، حضور نے تمہیں نام لکھوائے تھے منافقوں کے، کہیں اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. ایمان والو میں اور آپ دو سجدے کر لیں تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی مومن نہیں ہوگا. کر 4 دن تہجد مل جائے تو پھر تو ہم چما دیگرے نیست. حضرت عمر پوچھ رہے حذیفہ رعایت نہ کرنا، مجھے بتا دو کہ اس لسٹ میں میرا نام تو نہیں ہے. انہوں نے کہا عمر، آنکھوں سے آنسو آ گئے حضرت عمر کی عاجزی سے، کہا عمر تیرا نام نہیں ہے. تو میں عرض کر رہا تھا پیغمبر علیہ السلام کیسے رحمت والے ہیں کہ رب نے وہی سے بتایا ہے، وہی سے پتہ چل گیا، لیکن کسی ایک کو بھی آپ نے یوں نہیں کہا تو منافق ہے. یہ حضور کی رحمت ہے، یہ وہ آپ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے لیے رحیم ہونا، امت کے لیے شفیق ہونا ظاہر کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ادنی سی تنقیص بھی اللہ کو برداشت نہیں ہے. ایک واقعہ سنا کے بقیہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں جب تشریف لے گئے، جس کو آج ہم میثاق مدینہ کہتے ہیں، آپ نے جو میثاق مدینہ کیا اس سے آپ نے، وہ لمبا ہے میں صرف اتنا عرض کر کے، اور یہ طے تھا، اس میں ایک بات طے تھی، جب کوئی مسلمانوں میں، مشرکین میں، یہود نصارہ میں آپس میں اختلاف ہو جائے گا تو اس کے ثالث اور حکم قاضی مصطفیٰ کریم ہوں گے. سب کو صلی اللہ اور زور سے کہہ دیجیے، ایک بار دل کی گہرائیوں سے کہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو گویا سب نے اس میثاق مدینہ میں جب دستخط کر دیے تو حضور کو سربراہ قاضی تسلیم کر لیا. رات کو صبح کی نماز کے میں پتہ چلا ایک خاتون کو کسی نے قتل کر دیا. تو کوئی قتل ہو جائے تو اس کی تحقیق اور اس کی سزا وہ کس کے ذمہ ہے؟ حکومت کے ذمہ ہے، ریاست کے ذمہ. کس کے ذمہ ہے؟ اللہ ہمیں بھی ایسی حکومت
ایسی ریاست نصیب فرما دے. یہ دعائیں کرتے رہا کرو. کبھی کبھی سارے دروازے کھلے ہوتے ہیں اور گناہ گاروں کی دعا بھی عرش مولا تک چلی جاتی ہے. یہ نہ سمجھو کرو ہم تو کمزور ہیں. ہم کمزور ہیں، جس سے مانگ رہے ہیں وہ تو کمزور نہیں ہے. جس کے سامنے دامن پھیلا رہے ہیں وہ تو کمزور نہیں ہے. جس سے آس لگائے ہوئے ہیں وہ تو کمزور نہیں ہے. ہماری ساری آس کس سے ہے؟ اپنے اللہ سے ہے. ہماری ساری امیدیں کس سے ہیں؟ اپنے اللہ سے ہیں. ہم جب یہ دعائیں کرتے ہیں تو ظاہر میں بہت مشکل ہیں، ظاہر میں بہت مشکل نظر آتی ہیں، لیکن یہ مشکل آپ کے لیے، میرے لیے ہے، میرے اللہ کے لیے کچھ مشکل. زور سے بولیں، کچھ مشکل. اس لیے دعائیں کرتے رہا کرو اور اس سے نہ خیال کریں، اس سے خیال نہ کریں کہ میں جو مانگ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. ہاں میں اور آپ نہیں کر سکتے، جس سے مانگ رہے ہیں وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ اکبر. تو میں عرض کر رہا تھا نماز کے بعد آپ نے اعلان کروایا پتہ کرو اس خاتون کو کس نے قتل کیا، اس خاتون کو کس نے قتل کیا. اب وہ چونکہ وقوع ہوا تھا، ہمارے ہاں تو ہر محلے میں روز ہوتے ہیں، سینکڑوں ہوتے ہیں، اس لیے نہ حکومت کو پرواہ ہوتی ہے نہ ہم بھی آبادی ہو گئے ہیں. مدینے میں ایسا نہیں تھا. مدینہ طیبہ میں چوری کی واردات نہیں تھی، ڈکیتی کی واردات، بولو تو صحیح یار، زور سے بولو، قتل کی واردات، فراڈ کی واردات. کیوں؟ قاضی حضور جیسا ہو اور پھر مجرم چھوٹ جائے. وارداتیں کب ہوتی ہیں؟ جب مجرم چھوٹتے ہیں. آپ کے قاضی ہونے کی کیا کفایت ہے. اللہ اکبر. یہ خاتون ہے ربیہ بنت معوذ. ایک یہودی عورت نے وہ پانی بھرنے کی جگہ پر مسلمانوں کے بارے میں کچھ کہہ دیا. وہ پیسے والے تھے یہودی اور مسلمان ابھی کمزور تھے، لیکن ہماری عورتیں بھی عورتیں تھیں، وہ مرد تھی. اس نے اس کو پہلے منع کیا. جب وہ باز نہ آئی نا تو رکھ کے ایک ایسا مکہ لگایا کہ اس کے داڑھ ٹوٹ گئی. مکہ لگایا، داڑھ ٹوٹ گئی. حضور کی خدمت میں یہ بات آئی تو اب آپ نے فیصلہ فرما دیا کہ بھئی قرآن میں لکھا ہے السن و بالسن، دانت کے بدلے میں دانت ہے. ربیہ کا دانت بھی توڑا جائے گا. اب مجمع لگ گیا. اسلام یوں نہیں ہے کہ بھئی راتوں رات آپ وہاں جیل میں پھانسی دے دیں. پھانسی تو ہے یہودی عیسائیوں کا طریقہ. اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے. قانون جو سارے عیسائیوں کا ہے، طریقے بھی ان کے ہی ہوں گے. اللہ ہمیں اسلامی قوانین نصیب فرما دے. آپ نے جب کہا کہ یہ عمل درآمد ہوگا، لاؤ ربیہ کو بھی. اب لائیں گئیں. اللہ، ان کے بھائی جو تھے انہوں نے حضور سے درخواست کی. آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا. صحابہ نے مشورہ کیا کہ حضرت حضور کے لاڈلے ہیں، منہ بولے بیٹے کے بیٹے ہیں. اسامہ بن زید کو بلایا گیا. انہوں نے جا کر سفارش کی. آپ نے تعجب سے فرمایا اسامہ تو اللہ کے حکم کے مقابلے میں تم سفارش کر رہے ہو؟ تعجب ہے اسامہ، تم اللہ کے حکم کے مقابلے میں سفارش کر رہے ہو. بس آپ کا یہ کہنا تھا. حضرت اسامہ کی تو بس ہو گئی. اب فیصلہ صادر ہونے لگا ہے. جب آپ کو حضرت اسامہ نے یہ سفارش کی، لوگ جمع تھے. آپ نے کہا اوئے ہے ربیہ بنت معوذ کی جگہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی ہوتی. اوئے ہے میرے پیارو، حضور سے بڑا کون ہو سکتا ہے قاضی، کون منصف ہو سکتا ہے. تو بات سنا رہا تھا، میں عرض کر رہا تھا کہ صبح اعلان ہوا کہ بھی اس عورت کو قتل کر دیا ہے. پتہ نہیں چل رہا قاتل کا. مجمع جمع ہے. آپ نے فرمایا کسی کے علم میں ہو تو وہ بتائے. ایک نابینا بندہ کھڑا ہوا تو وہ لازمی آرام آرام سے
لوگ راستہ دیتے گئے، وہ آگے آتا گیا، رسول اللہ کے قریب آ کر اس نے کہا اللہ کے رسول وہ جو قتل ہوئی ہے وہ میرے بیٹوں کی 2 پھول جیسے بیٹوں کی ماں ہے، وہ آپ کے خلاف بولتی تھی، وہ آپ کے خلاف بولتی تھی، پہلے میں منع کرتا تھا تو وہ رک جاتی تھی، ہاں جب میرے منع کرنے کے باوجود وہ رکی نہیں ہے تو میں نے چھری اپنے پاس رکھ لی، جب وہ بے خبر ہوئی تو میں نے اس کا پیٹ چاک کر دیا، میں نے کہا وہ زبان جو رسول اللہ کے خلاف بولتی ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے چپ کرا دیتا ہوں۔ پیغمبر علیہ السلام کا فیصلہ سنو۔ حضور نے فرمایا آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرے تو قتل کے بدلے میں کیا ہے؟ بولو، ہم تو قاتل نہیں ہیں، ہمیں ڈرنے کی لوڑ نہیں ہے، قاتل ڈرتے ہیں، جن کا یہ دھندا ہے ان کو ڈر لگتا ہے، قتل کے بدلے میں کیا ہے؟ قتل ہے، اور اگر غلطی سے ہوا تو پھر قتل نہیں ہے، پھر فدیہ ہے، پھر کیا ہے؟ قرآن نے بتایا ہے پھر فدیہ ہے۔ فدیہ کیا ہے وہ بھی بڑا ہے، اس تفصیلات میں نہیں جاتا، پھر فدیہ ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا فدیہ دیا جائے، ان دمہ ہدرون، اس کا خون ضائع ہو گیا، اس قتل کے بدلے میں قتل بھی نہیں ہے، اس قتل کے بدلے میں فدیہ بھی نہیں ہے، کیونکہ قتل کرنے والے نے رسول اللہ کی ناموس کے لیے قتل کیا ہے، اس کی سزا یہی تھی، اس کی سزا یہی تھی۔ تو آج کہا جا رہا ہے اس قانون کو غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ کون سے قانون ہے جو غلط استعمال نہیں ہو رہا؟ تمہارے یہاں سب سے زیادہ اگر سزائیں عمل درآمد ہوتی ہیں تو وہ 302 کی ہوتی ہے، عمل درآمد جو ہوتی ہیں۔ قانون ناموس رسالت بنے 1985 سے بنا ہے، آج تک ایک بندے کو بھی سزا نہیں ہوئی، لیکن کہتے ہیں یہ غلط استعمال ہو رہا ہے۔ جس پر ثابت ہو گیا سپریم کورٹ تک، اس کو بھی تم چھڑا کے لے گئے، لیکن وہاں نہیں کوئی بولتا کہ 302 کا قانون جو ہے وہ غلط استعمال ہوتا ہے۔ میں لکھ کے دیتا ہوں، ایک نہیں سینکڑوں لوگ بے گناہ اس قانون کے تحت انہیں سزائے موت ہو چکی ہے، لیکن وہاں نہیں بولتے، یہاں بولتے ہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت کی بات آتی ہے۔ اس کا استعمال غلط ہو یا صحیح ہو، ہم اس قانون کو بدلنے نہیں دیں گے، ہم اس قانون کو بدلنے، اس کو غیر مؤثر ہونے نہیں دیں گے۔ ذرا جرأت سے کہو ہم اس کو بدلنے نہیں دیں گے۔ ہاں یہ رسول اللہ کے عاشق، یہ رسول اللہ کی ناموس کے چوکیدار بھی ہوں اور تم قانون بدل لو۔ ہم نے تو رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کی قسم اٹھا رکھی ہے، ہم تو سب کچھ لٹا سکتے ہیں پر رسول اللہ کی عزت و ناموس پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ باقی آئندہ جمعہ انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ انوار ختم نبوت ٹرسٹ پاکستان